بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے وہ انسان کے لیے تخلیق کیا ہے۔ چاہے زمین پہ جو کچھ ہے، چاہے آسمانوں میں جو کچھ ہے، چاہے ہواؤں میں ہے، فضاؤں میں ہے، چاہے وہ پانیوں کے اندر ہے، کچھ بھی جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اور جو کچھ ہمیں نظر نہیں بھی آتا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تخلیق کی ہیں۔ چرند ہیں، پرند ہیں، حشرات الارض ہیں، مال مویشی ہے، کھیت کھلیان ہیں، باغات ہیں، درخت ہیں، جو کچھ بھی ہے، سمندر کی جو مخلوق ہے، اور ہواؤں میں، فضاؤں میں، سیاروں میں، ستاروں میں جو کچھ بھی ہے، تمام کا تمام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تخلیق کیا ہے۔ انسان اس سے فائدہ اٹھائے، انسان اس سے اپنی زندگی کو جینے کے لیے اسباب اس میں سے تلاش کرے، اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین حد تک آگے بڑھانے کے لیے ان تمام چیزوں کو بروئے کار لائے، ان تمام چیزوں میں چھپے ہوئے رازوں سے، چھپے ہوئے خزانوں سے انسان فائدہ حاصل کرے۔ یہاں تک کہ یہ جنات بھی انسان کے لیے ہی تخلیق کیے گئے ہیں، اور یہ فرشتے بھی انسان کی مدد اور معاونت میں ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات انسان کی خدمت اور انسان کی زندگی کے اسباب کے لیے بنائی ہے، تو انسان بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی مدد، معاونت اور ایک دوسرے کا ساتھی بننے کے لیے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے انسان بنائے گئے۔ یہ انسانوں کا معاشرہ بہترین معاشرہ تبھی بنتا ہے جب وہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنتے ہیں۔ یہ ایک مثالی معاشرہ تب بنتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخوت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ ایک دوسرے کا دست و بازو بن جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے دکھ درد میں جب تک شامل نہیں رہتے تب تک اس معاشرے کا حسن قائم نہیں ہوتا، اس معاشرے کی رواداری قائم نہیں ہوتی، اس معاشرے کا توازن قائم نہیں رہتا۔ لہذا انسان بھی ایک دوسرے کے لیے ہی تخلیق کیے گئے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی رہنمائی کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ اب کچھ سہارے تو ایسے ہیں جو غربت میں، تنگ دستی میں، بدحالی میں ان کو سہاروں کی ضرورت ہے، وہاں ان کا وہ بندے سہارا بنیں جو خوشحال ہیں، جو اپنی زندگی کو بہتر ٹریک پہ لے کے آئے ہیں، وہ ان لوگوں کا سہارا بنیں جن کی زندگی بہتر ٹریک پہ نہیں آ سکی۔ ان کے بھی بچے ہیں، ان کے خاندان میں رہنے والے باقی افراد ہیں، ان کے اپنے خیالات ہیں، ان کے اپنے خواب ہیں۔ جب ان کے خواب پورے نہیں ہوں گے تو وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کریں گے جس سے معاشرے کے باقی لوگوں کے لیے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، فساد برپا ہو سکتا ہے، معاشرے میں بگاڑ آتا ہے،
اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، ہم سب کے سامنے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو صاحب ثروت ہیں، جن کی زندگی بہترین ٹریک پہ آئی ہے، وہی لوگ اس زندگی کی، اس پورے ماحول کی، اس پورے معاشرے کی بگاڑ اور اس کی خرابی کا باعث بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مزید خرابیاں بڑھاتے بھی جا رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن حقیقتاً انسان کا ساتھی بنتا ہے، انسان کا سہارا بنتا ہے، تب جا کے بہترین معاشرہ اور خوبصورت معاشرہ تبھی تخلیق پاتا ہے۔ محبت والا، رواداری والا، اخوت والا معاشرہ تبھی قائم ہوتا ہے، اور ایسے معاشرے کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے وسیلے زندگی جینے کے رنگ ڈھنگ، زندگی جینے کے طور طریقے بتلائے بھی اور سکھلائے بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری اب اپنی امت کے سر پہ ڈال دی ہے۔ ہم لوگ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، یہ نبیوں والی ذمہ داری اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنیں، ہم ایک دوسرے کے معاون بنیں، ایک دوسرے کے مددگار بنیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے بیماری میں، کچھ کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے غربت میں، تنگ دستی میں، کچھ کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے بیماری میں۔ اسی طرح بیماری ایک تو معاشرتی بیماری ہے، ایک جسمانی بیماری ہے، اور اسی طرح ایک بیماری ہوتی ہے روحانی بیماری۔ اب روحانی بیماری میں بھی جو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سہارا بننے کے لیے کیا ہم نے اور آپ نے کوئی کوشش کی ہے؟ کیا ہم کسی کا سہارا بننے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، یا ہم خود ابھی تک سہارے ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور کیا ہم ساری زندگی یوں سہارے ڈھونڈتے رہیں گے؟ ساری زندگی ہماری کیا اسی طرح سہارے ڈھونڈتے ہوئے گزرے گی، یا کوئی ایسی منزل بھی آئے گی جہاں ہم خود کسی کا سہارا بن سکیں، ہم کسی کا ہاتھ تھام سکیں، ہم کسی کو راہ راست پہ لا سکیں، ہم کسی کو بھٹکے ہوئے کو اپنے رب سے جوڑ سکیں؟ کیا یہ ہمارے حصے میں بھی نیکی آئے گی، یا ہم خود ابھی سہارے تلاش کرتے اپنی زندگی گزار دیں گے؟ یہ بڑی فکر کی بات ہے، یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے اپنا خلیفہ بنایا، وہ شیطان کا خلیفہ بن کے دنیا کی مستیوں میں، دنیا کی خواہشوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو مگن کر چکا ہے، اپنے آپ کو گم کر چکا ہے، اللہ کے محبت سے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی قربت سے، اللہ کے عشق سے اپنے آپ کو دور کر چکا ہے۔ اب جب اس صورت میں ہم آ چکے ہیں تو اس وقت تو ہمیں سہارے کی ضرورت ہے، جو ہاتھ تھام کے ہمیں اس رستے پہ لے کے آئے جو اللہ کے عشق کا رستہ ہے، اللہ سے محبت کا رشتہ ہے، اللہ کے ساتھ جڑنے کا رشتہ ہے۔ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں جلد از جلد اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جڑنا چاہیے، جو قدرتوں والا ہے، جو طاقتوں والا ہے، جو شفا والا ہے، جو عنایت والا ہے، جو رحمت والا ہے، جو کرم والا ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی یاری میں اگر ہم آ جائیں تو اس کے خزانے ہمارے، اس کی قدرت ہماری، اس کا رحم ہم پر، اس کا کرم ہم پر، اس کی عنایتیں ہم پر، اس کی پوری خدائی ہماری، اور ہم یہاں پہ ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے بھٹکتے پھر رہے ہیں، ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے پھر رہے ہیں، ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ہم نے زندگی کو ایک مشکل سے مشکل ترین بنا دیا ہے، اور معاشرے کو ایک بگڑا ہوا معاشرہ بنا کے رکھ دیا ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشوں اور چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے تحت، جبکہ تمام چیزوں کا مالک، تمام چیزوں کا خالق
تمام چیزوں پہ قدرت رکھنے والا خود ہمیں بلا رہا ہے اپنی یاری کے لیے، ہم اس کے ساتھ یاری لگانے کو تیار نہیں ہیں۔ باقی پوری دنیا سے یاری لگائیں گے، باقی دنیا کی ساری رنگینیوں میں ہم اپنے آپ کو گم کریں گے، اللہ کے انوار میں گم نہیں کرتے، اللہ کی رنگینیوں میں گم نہیں کرتے، اللہ کی مستی اور عشق میں گم نہیں کرتے۔ لہذا آج کی ضرورت ہے کہ ہم اب سہارے تلاش کرنے سے باہر نکلیں اور جلد سے جلد کسی ایک سہارے کا ہاتھ تھام کے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جائیں کہ جہاں ہم خود کسی کا سہارا بن سکیں۔ دنیاوی زندگی میں اگر ہم کسی کا سہارا نہ بھی بن سکیں تو کم از کم روحانی زندگی میں ہم کسی کا سہارا بن سکیں، اس کے دل کے قرار کے لیے، اس کے دل کے سکون کے لیے، اس کے سینے کو منور کرنے کے لیے، اس کی زندگی کو اللہ کے ساتھ جوڑنے اور اس کی ذہن کو، اس کے خیالوں کو، اس کی تمام تر معاملات کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے اور اللہ کے عشق میں پیوست کرنے کے لیے ہم کسی کا ہاتھ تھامیں۔ اور یہ سہارا جب تک ہم نہیں بنتے تب تک کے لیے ہم اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے خلقا تھا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، ہم اللہ کے خلیفے بن نہیں سکتے۔ ہم عام مخلوق کی طرح ایک عام مخلوق بن کے رہ جائیں گے، خلافت کے دیے ہوئے اس منصب کی بے قدری کر بیٹھیں گے، ہم خلافت کے اس انعام کی بے قدری کر کے بیٹھیں گے۔ لہذا یہ بے قدری ہمیں بہت بڑے خسارے میں لے کے جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ اتنا جوڑ دیں، ہم اپنے اندر اللہ کے نور کو اتنا اتار لیں کہ ہم پھر کسی اور کا ہاتھ تھامیں اور اس کو اللہ کے جلووں میں اور اللہ کی ذات سے وابستہ کرنے کا اہتمام کریں، اور ایسے سہارے ڈھونڈنے والوں کا ہم سہارا بنیں، ایسے سہارے ڈھونڈنے والوں کا جن کو کوئی ابھی تک ایسا سہارا نہیں ملا، جو ابھی تک بے سہارا ہے۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاروں کے سہارا بنے، اس دنیا میں بھی بنے اور آخری بروز حشر، آخری دن بھی، روز جزا میں بھی اللہ تعالیٰ غریبوں کا اور بے سہاروں کا سہار اللہ کے حبیب بنے گے۔ لیکن اس کے بعد کی جو ذمہ داریاں ہمارے سر پہ آتی ہیں، اگر وہ پوچھ لیں کہ ہاں بتائیں آپ نے کیا ذمہ داری ادا کی ہے، تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم نے کیا ذمہ داری ادا کی ہے اور ہم پھر وہاں کیا جواب دیں گے اور کس طریقے سے ان کے روبرو جا کے کھڑے ہوں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے اور ہمیں اس دنیا میں سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم کسی اور کا ہاتھ تھام کے اس کا سہارا بن کے اس کے لیے اس زندگی کو بھی اور روحانیت کی زندگی کو بھی آسان اور سہل بنا سکیں اور اللہ کے ساتھ بندے کو جوڑ دیں۔ جب کوئی بندے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے، رب کے انعامات کا کیا دروازہ کھلتا ہوگا، اس چیز کا اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔